اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ. اگر آپ سے کہوں محبت سے ایک مرتبہ یہی کہیں، معنی کیا ہے؟ پاکی ہے اللہ کو، اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کو. وَتَعَالَى اور برتری ہے اللہ کو، عَمَّا يُشْرِكُونَ اے شرک کرنے والے جتنے ہیں اللہ بہت بلند ہے، اللہ ان کے ہر شرک سے پاک. اور جتنے مرضی شریک بنا لو اللہ پاک ہے. کہیے گا اللہ اللہ. ہمارے ہاں کچھ بیان کرنے والے لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، کہو سبحان اللہ. وہ ذرا رونق لگاتے اپنے انداز میں. والد صاحب قبلہ اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ باتیں ہی ایسی کرتے تھے، لوگ خود سبحان اللہ کہتے تھے. سبحان اللہ کہنے سے فائدہ بہت ہوتا ہے، 90 نیکیاں ملتی ہیں. جنت میں ایک پودا آپ کی طرف سے لگ جاتا ہے. تو جب بھی کبھی کہا کریں نیت کے ساتھ، محبت سے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو. بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے. تو کیا بندے کے کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے؟ اللہ کی پاکی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے؟ نہیں. بندہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک. اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے پاک کہہ رہا ہے، میں تو ہوں ہی پاک، لیکن تو بار بار مجھے پاک کہہ رہا ہے، آ تجھے پاک کر دوں. وہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا. نام جپ رہے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے. تو نبی کس کی پسند ہیں؟ اونچی کہیے. تو جو اللہ کی پسند ہیں وہ ہمیں پسند ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہمارے نبی جیسا کسی طرح بھی کوئی ان کا برابر. نبی نبوت میں ہیں مگر ان کے کمالات، ان کی شان اللہ کی وہ خاص عطا. خود اللہ فرماتا ہے ان کو نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ اونچی کہیں نہ ہوگا، ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے ان کو آخری نبی بنایا ہے. اب ان جیسا کوئی ہو تو حضور آخری نبی نہیں رہتے، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتا نہیں ہے، تو ایسا ہوگا نہیں. کوئی ان جیسا اب ہو سکتا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. میرے نبی پاک بے مثل ہیں، بے مثال. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اللہ نے کیسا حسن دیا ہے؟ وہ ایسے کمال والا حسن ہے کہ وہاں کسی قسم کے نقص کا ہونا تو دور کی بات، نقص کا گمان بھی نہیں ہے. یعنی سوچا جا سکتا بھی. اس رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا. رب خود سے بے عیب ہے، اپنے حبیب کو اس نے بے عیب بنایا ہے. تو خود سے بے عیب ہونا ذاتی کمال ہے، بے عیب بنانا عطا ہے. ذاتی عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. اللہ خود سے ہر کمال والا، مخلوق کو ہر کمال رب کا دیا ہوا ہے، تو برابری نہیں. اللہ خود سے بے عیب ہے، نبی کو اس نے بے عیب. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں.
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول دیکھو گے کانٹا ساتھ نظر آئے گا، شمع جلے گی دھواں ہوگا۔ میرا نبی وہ ہے، وہ ایسا پھول ہے کوئی کانٹا ساتھ نہیں ہے، وہ ایسی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے، اللہ نے ان کو بے عیب بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ کو اختیار ہے، ان کافروں نے نبی پر اعتراض کیا تھا، اللہ نے فرما دیا رب بناتا ہے، رب پسند فرماتا ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اور تم سورج کی، چاند کی، تاروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، مظاہر قدرت کی، پانی کی پوجا کرنے والوں، تم نے یہ جو بت بنا لیے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراش کے، سن لو، ان کو تم پکارو کہ قیامت کے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں ہی آگے سے برا بھلا کہیں گے۔ میں نے پہلے بتا دیا، وہ جو ہمارے مخالفین نبی ولی مراد لیتے ہیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، بدترین ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کافر مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کا دوسرا سوال جس کا تعلق نبی کی رسالت سے ہے، پہلے سوال کا تعلق توحید سے تھا، معلوم ہوا کفار کو شرک کی سزا بھی ملے گی، نبی کی مخالفت کی سزا بھی ملے گی۔ اور یہاں مرسلین کا لفظ فرمایا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ یہ سوال ہر نبی کی امت سے ہوگا۔ نبی آئے تھے، تمہیں سکھایا تھا، کیوں قبول نہیں کیا تم نے؟ حق بات کو کیوں نہیں مانا؟ کفار کو یاد نہیں رہے گا کہ ہم سے رسولوں نے کیا کہا تھا اور ہم نے انہیں کیا جواب دیا تھا، کافروں کو یاد نہیں رہے گا۔ یہ ایک وقت ہوگا، دوسرے وقت اس کے خلاف ہوگا، یعنی ان لوگوں کی باتیں ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کو کل قیامت کے دن کچھ یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا۔ مومن کیا کر رہے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، قیامت کے دن کافروں کو یاد نہیں ہوگا ہم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، کیا کچھ کہا تھا؟ کافروں کو یاد، مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ سلام پڑھتے ہو نا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، اس کی آخری جو مصرع ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ قدسی سے مراد فرشتے، قیامت کے دن مجھے یہ شان ملے، مجھے یہ کام ملے، میرے ذمے یہ خدمت لگ جائے کہ قدسی کہیں ہاں رضا۔ ہاں رضا کا مطلب کیا ہے؟ آؤ آپ کو سمجھاؤں۔ صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا، حضور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا قرآن میں، تو حضور لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ اتنا بڑا دن قیامت کا، تو لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ لازمی بات ہے، حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک 7.5 ارب آبادی تو ابھی ہے، اور روز اضافہ ہو رہا ہے، کتنی آبادی ہو جائے گی اور کتنی گزر گئی ہے۔ خربوں انسانوں کا حساب کتنی دیر میں؟ آپ کو ایک دن کا صبح سے شام تک کا حساب کرنا ہو دکان کا، کتنی دیر لگتی ہے؟ گھنٹوں لگ جاتے ہیں نا۔ کتنا آیا، کتنا گیا، کیا خرچ ہوا، کیا نقصان، کتنے چوری ہو گئے، کتنے رہ گئے۔ خربوں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں؟ صحابہ کس سے پوچھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو معلوم ہے، نبی کو کتنی دیر میں حساب ہو جائے گا نبی کو خبر ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں بھی وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی دیر میں لے گا، نہیں، نبی نے ایسی کوئی بات نہیں۔
وہاں چل کے دیکھیں گے کتنی دیر میں حساب ہوتا نہیں. حضور نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. جواب کیا دیا؟ تھوڑی سی دیر میں حساب ہو جائے گا. تو صحابہ نے کہا حضور 50,000 سال کے برابر اتنا بڑا دن، حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا تو باقی سارا دن کیا ہوگا؟ باقی سارا دن کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اتنا ہجوم ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، لوگ جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، یہ نہیں. حضور نے فرمایا لوگ میری نعت پڑھ رہے ہوں گے. میری اعلیٰ حضرت اس وقت کے لیے تمنا کرتے ہیں جب وہ نبی کی نعت پڑھنے کا ٹائم آئے تو فرشتے مجھ سے کہیں اور رضا تو نے سلام لکھا تھا ذرا سنانا. ہاں رضا. تو سارے مل کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس دن بھی مولانا حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اپنی آواز کم رکھا کرو. کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کا دن اس لیے سجے گا اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے. جو نہیں مانتے اس دن مانیں گے مگر اس دن کا ماننا کام نہیں ہے. اور جو مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے کب ان کے ہونٹ ہلیں اور رحمت کے دروازے کھلے. کافروں کو یاد نہیں ہوگا، نبیوں کو ہمیں تو یاد ہے. نبیوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ کافروں کو یاد نہیں، مومنوں کو یاد ہوگا. وہ اس دن بھی کہہ رہے ہوں گے سب سے اولا اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے برگزیدہ ہے، سب سے زیادہ پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دھیان سے سن لو انکار کرنے والو، نہ ماننے والو، دھیان سے سنو. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں. یہ جو حال ہے نا تمہارا، کیا بولتے ہو کیا بتاتے ہو، رب سے چھپا ہوا. اونچی گئی پتہ چلا کافر بھول جاتا ہے، مومن یاد رکھتا ہے. کافر قبر میں لا ادری کہے گا، مومن کہے گا میں تو انہی کے لیے آیا ہوں، میں تو آیا ہی نبی کے لیے ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمانی تعلقات قیامت میں بھی قائم رہیں گے، نفسانی ٹوٹ جائیں گے، اور مومن کو اپنا دین قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یاد رہے گا. بلکہ وہ اپنے رب کو، اپنے نبی کو، فرشتوں کو، اپنے پیر اور اپنے استاد کو بھی یاد رکھے گا اور پہچانے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے بیان سنا. اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربیع الاول شریف ماہ مولود مصطفیٰ نبی پاک کے میلاد کا مہینہ اپنی گنتی پوری کر رہا ہے.
آج چاند ہو جائے گا شاید، ورنہ کل ہم نے 12ویں منائی ہے، انشاءاللہ 11ویں بھی منائیں گے، کیونکہ 12ویں والے نے ہم کو 11ویں والا عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک بھی ہمارے یہ ان کے وصال کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ تعالی خیر کے ساتھ عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ یکم ربیع الثانی، یکم ربیع الاخر میری والدہ کا یوم وصال ہے۔ یکم ربیع الثانی کو وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ ایک دن پہلے ان کے منہ سے نکلا تھا یہ مہینہ نبی پاک کا اور اگلا مہینہ غوث پاک کا۔ اللہ نے ان کو حصہ عطا فرمایا، وہ یکم ربیع الثانی کو تشریف لے گئیں، 16 سال ہو گئے۔ کل انشاءاللہ ان کا عرس بھی منایا جائے گا اور میلاد بھی منایا جائے گا۔ خواتین کا سالانہ میلاد اور والدہ کا عرس صرف خواتین کے لیے، صبح 10-11 بجے سے لے کے عصر کی اذان تک ان کا یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اپنے اپنے طور پر ہدیہ پیش کرتی ہیں، کسی مہمان کو نہیں بلایا جاتا۔ جو بچیاں یہاں سارا سال آتی ہیں وہی پڑھتی ہیں۔ آپ اپنی خواتین کو ضرور بھیجیں، میلاد میں شامل ہوں۔ محلے کے لوگ پڑوسی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اب میلاد ختم ہونے والا ہے، صرف دعا ہوگی، وہ اس وقت آ جاتے ہیں بچوں کو لے کر۔ ان لوگوں نے اپنے ایک اندازے سے انتظام کیا ہوتا ہے کھانے وغیرہ کا، اگر وہ گنتی اس وقت اچانک بڑھ آ جائے تو پھر انتظام نہیں ہوتا، تو یہ اپنے مناسب وقت پر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ مثلاً 4 بجے ختم ہونا ہے تو 3:30 بجے وہ دروازہ بند کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے پھر باقی سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے عمل سے تجربات کر کے ایسا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کھانا دینے میں اعتراض ہے، صرف انتظامات سنبھالنے ہوتے ہیں۔ تو خواتین آئیں، بچوں کو ساتھ نہ لائیں، خاص طور پر وہ بچے جو شور کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں بہت زیادہ، اور اوپر خواتین میں لڑکے نہیں جائیں گے، چھوٹے بچے نہیں جائیں گے۔ جو حضرات اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے وہ واپسی لینے آ جائیں، ضرور آئیں، لیکن تبرک صرف خواتین کو ملے گا۔ تو کل میلاد شریف ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ جاوید عبد الغنی صاحب 313